وہ فرماتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم روزانہ دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، لنچ، ڈنر۔ کیا یہ 3 وقت کا کھانا یہ سنت کے طریقے سے ثابت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے؟ کیا یہ 3 مرتبہ کا کھانا ہمیں کھانا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا 3 مرتبہ کھانا کھانا جائز ہے؟ جی، یعنی 3 مرتبہ کھانا اور بیچ میں دن میں 2 دفعہ چائے سمجھ لیں آپ، ٹھیک، یعنی کہ کل 5 چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری۔ جی، ناشتہ کرتے ہیں اور 2-3 گھنٹے بعد ہم چائے پیتے ہیں، پھر اس کے 1-2 گھنٹے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کی چائے پیتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک، تو 2 چائے ہوتی ہیں اور 3 کھانے ہوتے ہیں ہمارے۔ ٹھیک، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اتنے کھانے کھائیں اتنے نہ کھائیں۔ اچھا، دوسرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے میں جو تہذیب رائج تھی اس کا کیا معمول تھا؟ تو ابھی تک جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ معمول تھا ان کا، ایک کہلاتا تھا کہ غدا اور ایک کہلاتا تھا عشاء، یعنی کہ دن کا کھانا اور رات کا کھانا۔ وہ دن کا کھانا ایسا نہیں ہوتا تھا ہماری طرح کہ دوپہر ظہر کی نماز ڈھلنے کے بعد کھایا جائے، بلکہ وہ پہلے کھایا جاتا تھا، دن چڑھتے ہی کھایا جاتا تھا، اور رات کا کھانا بھی جیسے ہی رات ہوتی تھی کھایا جاتا تھا، بسا اوقات مغرب کے بعد، بسا اوقات مغرب سے بھی پہلے۔ اچھا، یہ 2 وقت کھانا کھانے کا معمول جو ہے وہ منقول ہے۔ ہماری طرح کا رواج کہ ہم لوگ جس طرح سے 18 گھنٹے عام طور پہ دن میں جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد سے، تقریباً کوئی 18 گھنٹے ہم لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں 15 سے 18 گھنٹے کے، جس میں ہم جاگ کے گزارتے ہیں، 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے اندر پھر ہمیں چونکہ ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ صبح ایک انسان اٹھ کے کھائے، پھر دوپہر کھائے، پھر رات دیر سے کھائے، اس وجہ سے ہمارے یہاں معمول قائم ہوا ہے۔ لیکن معمول یہ تھا کہ چونکہ صبح اٹھتے تھے تو میرا خیال ہے کہ جو ہم ایک زمانے میں تحقیق کی تھی، مجھے صحیح سے ذہن میں نہیں، لیکن کچھ یاد پڑتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ کچھ لوگ کھا لیا کرتے تھے، یعنی کہ 11 سے 10-11 سے 12 تک کے اوقات میں جب دن چڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ غدا کہلاتا تھا، اور اس کے بعد جو شام کا کھانا ہوتا تھا وہ جلدی کھایا جاتا تھا۔ ہماری طرح کوئی عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے نہیں کھایا جاتا تھا، بلکہ 9-10 بجے کے عمل میں تو عشاء کی نماز کے بعد جاگنا یا بات چیت کرنا یا مجلسیں جمانا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ حدیث شریف میں اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ معمول یہ تھا کہ نماز پڑھی اور سو گئے تو کھانا عام طور پر اس سے پہلے کھا لیا جاتا تھا، اور عشاء کی نماز کا جو کے ساتھ ساتھ عشاء کا لفظ جسے ہم کھانا کہتے ہیں، اس کے معنی بھی یہ لیے جاتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے، تو وہ عام طور پر مغرب کے بعد، یہ ذرا دن لمبے ہوئے تو اس سے بھی پہلے کھا لیا گیا، ورنہ مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا۔ یہ 2 کا معمول تھا۔ اور یہ کہ نو زمانے میں چائے پینے کا معمول تھا، ہمارے علم میں تو ایسا کوئی معمول نہیں ہے عربوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا آج سے تقریباً کو 300 سال پہلے ہی صحیح، لیکن اب یہ رواج آ گئے ہیں۔ تو شریعت نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی ایسی قدغن یا پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر کوئی شخص، لیکن مسنون طریقہ جی 2 کھانوں کا، جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم بولتے ہیں نا مسنون طریقہ، جی، تو اس کا پھر ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر فرض کریں میں 3 کھانے کھا رہا ہوں تو میں کوئی خلاف سنت کام کر رہا ہوں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ مسنون سے مراد سنت عادی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معمول رہا تھا وہ 2 کھانے کھانے کا تھا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ کچھ حکیم حضرات یا کچھ ہمارے طب کے ماہرین ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی 3 وقت کا کھانا مت کھاؤ، یہ غلط ہے، بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یا اس زمانے میں 2 وقت کا معمول تھا۔ تو یہ بات کرنا جو ہے نا، یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ ایک معمول اس زمانے میں یہ تھا، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معمول تھا لباس کا، اس کے اندر نیچے ازار جسے ہم تہبند کہتے ہیں، تہبند پہنی جاتی تھی، تہبند کہہ لیں، لنگی کہہ لیں، اور اوپر بھی جو ہے نا چادر اڑی جاتی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں کرتے بنانے کا کوئی ایسا خاص رواج نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ اب اگر آج ہم کسی سے کہیں کہ تم بالکل اس طرح کے لباس پہن لو جو پہننے سے لگے کہ احرام باندھا ہوا ہے، تو یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ تو حالانکہ وہ سنن عادی ہے، اس زمانے میں وہ معمول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس معاملے کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے کی عادات اور اطوار اور پھر کھانے کے جو طریقے تھے اور کھانے کی جو غذائیں تھیں اور چیزیں تھیں وہ الگ انداز کی تھیں، آج کے دور میں الگ انداز کی ہیں، لہٰذا شرعاً وہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز تھا۔ اگر کوئی شخص، کسی کا انفرادی معمول یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں 2 وقت کھانا کھاؤں گا اس لیے کہ اس زمانے میں معمول یہ تھا، تو بہت اچھی بات ہے، ہم کہیں گے بہت اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی تو مسنون کام کرتے ہیں اور یہ خلاف سنت کرتے ہیں، کیونکہ خلاف سنت کام کا مفہوم یہ ہے وہ کام جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا ہو اور اس سے ہٹنے کو پسند نہ کیا ہو،
اس کو ہم خلاف سنت کہتے ہیں. ورنہ عام معمول کے تحت، ورنہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے بھی خلاف سنت لباس پہنا ہے اس لیے کہ میں نے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول نہیں تھا. اس وجہ سے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بہت باریک سی بات ہوتی ہے لیکن اس سے غلط فہمی بڑی پیدا ہو جاتی ہے. کئی حضرات کو میں نے دیکھا، بہت سارے ایسے حضرات جو کہ حکیم ہیں یا طبی ماہرین ہیں اور تھوڑا دین کی طرف بھی ان کا رجحان ہے، وہ اس قسم کی باتیں اپنے مریضوں کو بہت ساری بول دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو خلاف سنت زندگی بسر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے ذہن میں آ گیا، گائے کے گوشت کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ گائے کا گوشت کھانا شرعاً منع ہے اور گناہ ہے اور ناجائز. یہ بالکل غلط باتیں، اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے اور وہ مسئلہ آپ کو دین کے ماہرین مفتیان کرام جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کوئی بھی حکیم ہو یا کوئی طبی ماہر ہو، وہ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ساتھ ان کو یہ ڈسکلیمر دینا چاہیے، سامنے والے کو بتانا چاہیے بھئی میں کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، اس معمول کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں یہ معمول آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، آپ یہ کیا کریں، بجائے اس کے کہ کہنا یہ معمول صحیح ہے، باقی جو بھی اس سے ہٹ کے کر رہا ہے وہ خلاف سنت کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے، تو وہ چیز پھر جو ہے نا غلط ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے نا ذرا ایک بہت منفی سا قائم ہوتا ہے. چلیے، اور آپ نے فرمائی نا بات، بہت اچھی بات کہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں، یہ فکری انتشار یہ نہیں ہونا چاہیے.